گڈ مارننگ و صبح بخیر میرے عزیز طلباء و طالبات، میں فیضان رضا آج کے اس ویڈیو میں 8ویں جماعت سبق نمبر 6 سائیکلون اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو یعنی کہ پارٹ 2 ویڈیو 2 میں ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے سن لیا تھا کہ کس طریقے سے مصنف نے مسٹر مولر کو بچانے کے لیے یعنی کپڑے کے رسی کے ذریعے انہوں نے مسٹر مولر کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے کی باتیں پڑھیں گے کہ کیا وہ مسٹر مولر کو بچا پاتے ہیں یا نہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا جائے کہ جب مسافروں نے دیکھا کہ ایک کی بجائے 2 ڈوبتے ہیں تو لاچار چادر کے دوسرے سرے کو لپٹ گئے، ہے نہیں۔ اب ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جس بچے نے اگر پہلے والے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھ لیں۔ جب تک آپ پہلے والے ویڈیو کو نہیں دیکھیں گے دوسرا والا ویڈیو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا بچے اس بات پہ ضرور توجہ مرکوز ہو کے پہلے والے ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مسافروں نے دیکھا کہ ایک کی بجائے 2 ڈوبتے ہیں، یعنی ایک تو مسٹر مولر ڈوب رہا ہے، دوسرا کیا ہے جو مصنف ہے جو اس کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ ڈوب رہے ہیں۔ تو وہی جب مسافروں نے یہ دیکھا تو اب پھر کیا ہوا، لاچار ہے نہیں، تو لاچار چادر کے دوسرے سرے کو لپٹ گئے۔ میں نکلنے کو تو باہر نکل گیا مگر ساتھ ہی یہ پانی کا ایسا تھپڑ پڑا کہ دھم سے نیچے گرا۔ اب نہ اندر جانے کی صورت تھی نہ آگے بڑھنے کی، پھر بھی گھٹنوں کے بل آگے چلا۔ لہر آتی تو وہیں دبک جاتا، ذرا لہر اتری اور میں 2-4 قدم اور بڑھا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے ان صاحب کے قریب پہنچ ہی گیا اور ان کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی۔ خدا کی قدرت دیکھو، میرا ان کی ٹانگیں پکڑنا اور ان کا بے ہوش ہونا، اگر 1 سیکنڈ کے بعد میں یہاں پہنچتا تو وہ بہہ گئے ہوتے۔ اب یہاں سے میرا اور لہروں کا مقابلہ شروع ہوا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کو بچا رہے ہیں مصنف صاحب، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے مسٹر مولر کے ٹانگوں کو پکڑا یہ بے ہوش ہو گئے۔ بس اگر میں کچھ سیکنڈ اور لیٹ ہو جاتا تو مسٹر مولر بے ہوش ہو کر وہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے، لیکن وہ جیسے ہی میں نے ان کے ٹانگ کو پکڑا وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں سے میرا اور لہروں کا مقابلہ شروع ہوا، ادھر خود اپنے آپ کو سنبھالنا، ادھر ان صاحب کو گھسیٹنا، ایک طرف لہروں کی مار دوسری طرف کمر کا کھینچاؤ۔ غرض معلوم ہوتا تھا کہ سارے بدن کا جوڑ علیحدہ ہو رہا ہے، علیحدہ مطلب الگ۔ مسافروں نے بھی ہم دونوں کو گھسیٹنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، کسی نہ کسی طرح کمرے کے اندر لے ہی آئے۔ اب جو دیکھتا ہوں کمرے کا عجیب رنگ ہے، گھٹنوں پانی اندر کھڑا ہے، عورتیں میزوں پر چڑھ گئی ہیں، بچے مسافروں کے کندھوں پر ہے، لہر ڈیک پر سے آتی ہے، وہ کمرے میں طوفان برپا کر دیتی ہے۔ غرض بڑی مشکل سے کمرے کا دروازہ بند کیا گیا، ذرا سکون ہوا۔ اب جو دیکھا تو واقعی میری رائے صحیح تھی، یہ مسٹر مولر ہی تھے جن کو موت کے منہ سے گھسیٹ کر لایا تھا۔ مسافروں میں 2-3 ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے مسٹر مولر کو ہوش میں لانے کی کوشش شروع کی، ہاتھ پاؤں موڑے توڑے، تلوے اور ہتھیلیاں سہلائیں۔ اس وقت انہوں نے ذرا حرکت کی، میری حالت خود ناگفتہ بھی تھی، جو جوڑ میں درد تھا، سر چکرا رہا تھا۔ ایک دفعہ ہی ایسا چکر آیا کہ خود بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ کیا گزری۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمبل اوڑھے ایک کوچ پر لیٹا ہوں۔ طوفان کی وہی حالت ہے، مسٹر مولر گردن ڈالے سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہیں، لوگ اسی طرح یاد الہی میں مشغول ہیں۔ یاد الہی بولے اللہ کی یاد۔ ایک ڈاکٹر میرے پہلو میں بیٹھے نبض دیکھ رہے ہیں۔ نبض کا مطلب یہ ہوتا ہے، نبض دیکھنا کا جو مطلب ہوتا ہے یعنی کہ یہ جانچنا، نبض کو پکڑ کر جانچنا ہے نہیں کہ حرکت ہو رہا ہے کہ نہیں۔ نبض دیکھ رہے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا اور ڈاکٹر سے مسٹر مولر کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ خاطر جمع رکھیے، وہ زندہ ہے۔
تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ طوفان غائب ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا طوفان آیا ہی نہیں تھا۔ ملاح اپنی اپنی جگہ سے نکلے، کپتان اپنے کمرے سے باہر آئے، دروازہ کھول دیے گئے۔ اب جو دیکھتے ہیں تو کھانے کا کمرہ پانی سے بھرا ہوا ہے، سامان ستیہ ناش ہو گیا ہے اور مسافر بھیگ کر چوڑا ہو گئے ہیں۔ کپتان نے جب سنا کہ طوفان کے وقت دروازہ کھولا گیا تھا تو اس نے بڑا غل مچایا، یعنی شور کیا، مگر جب واقعہ سنا تو سیدھا میرے پاس آیا، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، مسٹر، آپ نے بڑی جواں مردی کا کام کیا ہے، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے ایک شخص کی جان بچانے کے لیے سارے مسافروں کی جانیں معرض خطرہ میں ڈال دی تھی۔ اگر طوفان کا رخ خدا نخواستہ بجائے مشرق، تو کپتان کہہ رہے ہیں کہ اگر طوفان کا رخ خدا نخواستہ بجائے مشرق یعنی پورب کے مغرب اور شمال جنوب کی طرف ہوتا، یعنی بجائے مشرق یعنی مشرق کے بجائے، یعنی پورب کے بجائے اگر پچھم یا اتر یا دکشن کی طرف ہوتا، یا اس وقت جہاز چکر کھا جاتا، تو نہ صرف سارے مسافروں کا خاتمہ تھا بلکہ کمروں میں پانی بھر کر شاید جہاز کا سنبھلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ آپ کی اس جرأت پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کیا ساری دنیا آپ کی اس دلیری اور ہمت کی قدر کرے گی۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ رہا آج کا یہ سبق۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے سنیں اور اس کو اپنی کاپی میں لکھ کر اور گروپ پر شیئر کریں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔